اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین علیہم السلام. سابقہ مباحثے میں عرض کیا کہ تعبد بالامارہ یعنی امارہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں مکلف کچھ محاذیر اور اشکالات میں پڑتا ہے. 3 محظور مصنف قدس سرہ نے ذکر کیے. محظور اول اجتماع المثلین او الضدین، محظور ثانی طلب الضدین، محظور ثالث تفویت المصلحت او القاء فی المفسدہ. مصنف قدس سرہ آج کے مباحثے میں تلاش کریں گے کہ انہوں نے اس چیز کے اور ان اشکالات کے 2 جواب دیے ہیں. ایک جواب اجمالی ہے اور دوسرا جواب کیا ہے؟ تفصیلی ہے. لیکن کیونکہ یہ جو جواب دیے گئے ہیں یہ مبنائی ہیں، واضح ہے، علی مبن المصنف، پھر مصنف کیا ہے انہی اشکال اول و ثانی اور ان اشکالات کے جواب دیں گے علی مبن الآخرین. بالنتیجہ مقدمتاً ضروری ہے کہ آپ ان مبانی سے، مصنف کی مبنا کیا ہے اور باقی مبانی کیا ہیں، ان سے آگاہ ہوں. یہ بات انتہائی اہم ہے کہ احکام وضعیہ، احکام تکلیفیہ کے مقابلے میں انشاءاللہ واضح ہے کہ احکام وضعیہ کس کو کہتے ہیں. ہر وہ حکم جو احکام تکلیفیہ کے علاوہ ہو، جیسے کہ طہارت و عدم طہارت کا حکم ہے، حلیت و عدم حلیت کا حکم ہے، حجت و عدم حجت کا حکم ہے، ملکیت و زوجیت و رکیت و حریت، یہ سارے احکام کیا ہیں؟ وضعیہ ہیں. احکام وضعیہ کے متعلق کچھ مبانی علماء کے درمیان پائے جاتے ہیں کہ آیا احکام وضعیہ کو مستقلاً جعل کیا جاتا ہے، اور ان کو مستقلاً جعل کرنا جیسے حکم تکلیفی کو جعل کرنا ممکن ہے، ان کو بھی ممکن ہے. مثلا شارع وجوب کو جعل کرتا ہے کسی چیز کے لیے، یجب علیک ایھا المکلف الصلاۃ فی ھذا الوقت، مثلا وجوب بلا کسی اور چیز کو لحاظ کیے ہوئے مستقلاً مباشرتاً جعل کر سکتا ہے شارع حکم تکلیفی. آیا اسی طرح کیا ہے حکم وضعی؟ معنی نفی میں حکم وضعی سے مراد یہی حجیت ہے. امارات کو جو حجیت دی گئی ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قطع اور علم کی حجیت ذاتی ہے، لا تنالہ ید الجعل اثباتا و نفیا. حجیت اس کی ذاتی ہے، شارع اس سے حجیت سلب بھی نہیں کر سکتا، عطا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ذاتی ہے والسلام. لیکن امارات کی کیونکہ حجیت ذاتی نہیں ہے تو ان کی حجیت کہیں جاعل کسی کی طرف سے آنی چاہیے. معنی فرض یہ ہے کہ امارات کی حجیت ہم سابقہ مباحث میں عرض کر چکے ہیں کہ ادلہ خارجیہ سے ثابت ہے، تحقق خارجی امارات کا ثابت ہے، بالنتیجہ حجیت امارات ثابت ہے. یہ جو حجیت ہے امارات کی جو کہ حکم وضعی ہے، یہ شارع مباشرتاً جعل کرتا ہے بلا کسی کیا ہے اس چیز کے لازم ہونے کے کہ اس حجیت پر کوئی حکم تکلیفی ملتزم ہوتا کیا ہے جی لازم آتا ہو اس سے، یا کسی حکم تکلیفی کو دیکھ کر اس سے ہم حجیت کو انتزاع کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں. حجیت مستقلاً مباشرتاً بلا کسی اور چیز کے جعل کرنا شارع کے لیے ممکن ہے. 3 مبانی ہیں. مبنی اول مصنف کی مبنا ہے. مصنف قدس سرہ کہتے ہیں کہ حجیت قابل جعل ہے مباشرتاً بدون کسی اور حکم تکلیفی کے لازم آنے یا نہ آنے کے. یعنی جس طرح مولا مباشرتاً وجوب کو جعل کر سکتا ہے، اسی طرح مولا مباشرتاً حجیت للامارات الغیر علمیہ ان کو جعل کر سکتا ہے.
واضح ہے بلا کسی طول و تفصیل کے. خوب یہ مبنی اول ہے مصنف کی. اس کو آپ بعبارت اخرى آپ یوں بیان کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے استاد محترم شیخ ایروانی نے کی ہے کہ مبنی اول یہ ہے کہ یعنی جعل الحجیت یعنی جعل المنجزیت والمعذریت للامارہ. حجت قرار دیا ہے یعنی منجز قرار دیا ہے اگر واقع مطابق نکلے، اور معذر قرار دیا ہے اگر خلاف واقع نکلے. واضح ہے. یا طبقاً علی الامارہ اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے مکلف تو متجری ہوگا، اگر اطاعت کرتا ہے تو کیا ہے منقاد کہلائے گا، انقیاد کہلائے گی فی صورت الخلاف، جس طرح قط میں ہم کہہ چکے ہیں. واضح ہے. لہذا مبنی اول یہ ہوئی کہ حجیت ولو حکم وضعی ہے لیکن مستقلاً مباشرتاً قابل جعل ہے والسلام. واضح ہے. بس حجیت یعنی وہی منجزت اور معذریت. مبنی ثانی کہتے کہ نہیں، حجیت کا مطلب کیا ہے یعنی جعلوا العلمیت والطریقیت للعمارت الغیر العلمیہ، کیونکہ امارہ غیر علمی ہے، ظنی ہے، اور امارات غیر علمی اور ظنی سے کوئی حکم شرعی استنباط نہیں ہوتا کیونکہ ظن حجت نہیں ہے. لہذا شارع نے حجت جعل کی ہے ان کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی طریقیت اور علمیت ان کو عطا کی ہے. حجیت قرار دیا ہے یعنی ان کو طریقیت اور علمیت قرار دیا ہے. پہلے کیا ہے؟ شارع کے جعل سے پہلے امارات غیر علمی تھی، ہاں جی، طریق ناقص تھا. ابھی بعد الحجیت امارات علمی ہو گئے، علم نہیں علمی ہو گئے، نازل منزل علم قرار دیا، اور طریق تام ہے کس کے لیے؟ حکم شرعی کے لیے. اور جب طریق تام ہوئی امارہ، اس کا مطلب اگر امارہ قائم ہو جائے کسی چیز کے وجوب پر یا کسی چیز کے حرمت کے اوپر، تو امارات کے مطابق کیا ہے جی عمل، اور متعبد بالامارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امارہ اگر کسی چیز کے وجوب پر قائم ہو گئی تو اس پر حکم شرعی، حکم تکلیفی متفرع ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ یعنی یجب العمل علی طبق الامارہ. امارہ کہتی نماز جمعہ واجب ہے تو مکلف کو پڑھنی پڑے گی. واضح ہے. لہٰذا اس مبنا کے مطابق امارہ کو حجیت دی گئی ہے، طریقیت و علمیت دی گئی ہے، اور اس حجیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر قائم ہو جائے تو واضح ہے ایک حکم ان کے مطابق جعل ہوگا. کیا ہے جی؟ حکم واقعی کے علاوہ، کیونکہ حکم واقعی عین ممکن ہے کہ ہمارا اس کے موافق نکلے، عین ممکن ہے اس کے مخالف نکلے. واضح ہے. لہذا حکم واقعی ہوگا، لیکن اس امارات کو حجیت اور طریقیت قرار دینے کا مطلب ایک حکم ظاہری ان کے مطابق شارع جعل کرتا ہے. واضح ہے. صورت اول اور صورت ثانی میں فرق کیا ہوا؟ صورت ثانی میں کوئی حکم واقعی سوائے واقعی حکم کے کچھ نہیں ہے. امارہ اگر اس کے مطابق نکلی ہے تو وہی حکم واقعی منجز ہوگا، اس کے مطابق نہیں تو منجز نہیں ہوگا. امارہ پر عمل کرنے کی صورت میں مکلف معذر ہوگا، عقاب سے بچنے کے لیے اس کے پاس عذر ہے، بس کوئی حکم اور نہیں ہے. بخلاف صورت اور مبنی ثانی کے، یہاں پر امارہ کے مطابق حکم کیا ہے؟ ہاں جی موجود ہے، غیر ہے حکم اس کا جو کیا ہے حکم واقعی ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. یہ مبنی ثانی ہے آغان. یعنی اس مبنا میں امارات کی حجیت پہلے ہے اور اس پر متفرع اور مترتب ہونے والا حکم اس کے اوپر ہے، بعد میں ہے. مبنی ثانی اس کے بالعکس ہے. ہاں جی، حکم جو تکلیفی ہے وہ پہلے ہے، حجیت کو ہم اس سے انتزاع کرتے ہیں. مثلا مولا نے کہا کہ یجب علیکم یا ایھا المکلفون تصدیق خبر سکہ. خبر سکہ ہمارا ہے نا. شارع نے کہا کہ خبر سکہ کی تصدیق کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. یہ حکم تکلیفی ہے نہیں ہے، وجوب ہے نا، واجب حکم تکلیفی. اس حکم تکلیفی سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خبر سکہ کیا ہے؟ حجت ہے. بس مبنی ثانی اور ثالث میں کیا فرق ہوا؟ دونوں کے مطابق حکم واقعی علیحدہ ہے، امارہ کے مطابق جو حکم ہے وہ حکم ثانی ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پر مبنی اول میں
حجیت پہلے اور حکم تکلیفی بعد میں تھا. اس مبنی ثالث کے مطابق کیا ہے؟ حکم تکلیفی بھی مثلا جو ہم مثال دیے وجوب تصدیق خبر ثقہ پہلے ہے، اس سے ہم حجیت کو انتزاع کرتے ہیں. یہ دونوں مبنی کے درمیان میں فرق ہے. واضح یہاں تک انشاءاللہ. اگر یہ مقدمہ واضح ہے تو اشکال ہمارے اوپر کیا تھا؟ اشکال یہ تھا کہ بھائی اگر شارع نے امارات کو حجت قرار دیا ہے تو امارات کے اوپر عمل کرنے سے اجتماع المثلین لازم آئے گا. امارہ کہہ رہی ہے کہ صلاۃ جمعہ واجب ہے، حکم واقعی بھی کیا ہے؟ صلاۃ جمعہ ہے. بس ایک حکم واجب جو صلاۃ جمعہ کے لیے واقعی ہے، دوسرا کون سا؟ یہ امارہ کے مطابق ہے. اس کا مطلب اجتماع الحکمین متماثلین. یہ اس صورت میں جب ہمارا مطابق واقع ہے. لیکن امارہ قائم ہے کس کے اوپر؟ صلاۃ جمعہ کے حرام ہونے کے اوپر، جبکہ صلاۃ جمعہ حقیقت میں کیا ہے؟ واجب ہے. بس امارہ پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اجتماع الحکمین المتضادین. واقع میں واجب ہے، امارہ حرام کر رہی ہے. یہ اشکال تھا نا. خوب اب یہ مصنف قدس رو کہتے ہیں کہ ہماری جو مبنا ہے، کون سی؟ مبنا اول. وہاں پر اثراً امارہ کو حجت قرار دینے کا مطلب منجزیت اور معذریت ہے. امارہ کے کیا ہے؟ حجت ہونے کا مطلب امارہ کے مطابق کوئی اور حکم ہو ایسا نہیں ہے. حکم وہی حکم واقعی ہے، امارہ اس کے مطابق نکلی فیتنجز الحکم الواقعی علی المکلف. واضح ہے. امارہ اس کے مطابق نہیں نکلی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مکلف معذر ہے، عقاب نہیں ہوگا. کیوں عقاب نہیں ہوگا؟ کیونکہ مکلف شارع کو کہے گا آپ نے ہی کہا تھا کہ امارہ پہ عمل کریں، میں نے اس پہ عمل کیا، خلاف واقع نکل، لہٰذا میں معذور ہوں. واضح ہے، عقاب نہیں ہوگا. اس مبنا میں امارہ پہ عمل کرنے میں کوئی حکم ثانی ہے؟ نہیں ہے. جب حکم ثانی نہیں ہے تو اجتماع المثلین اور اجتماع الضدین اصلاً موضوع ہی منتفی ہے. لہذا بنا بر مبنا مصنف کہ احکام وضعیہ مستقلاً قابل جعل ہیں، حجیت کا مطلب تنجز اور کیا ہے؟ تعذر ہے. بنا بر ان کوئی امارہ کے مطابق حکم ثانی نہیں ہے. جب حکم ثانی نہیں ہے تو اجتماع المثلین اور اجتماع کیا ہے؟ ضدین متفرع ہے اس بات کے اوپر کہ دو حکم ہوں، لیکن معنی نفی میں اصل دو حکم نہیں ہیں. لہذا یہ اشکال ہمارے اوپر نہیں لازم آئے گا. واضح ہے. دو حکم نہیں ہے اس وجہ سے کہ آگا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ امارہ حجت ہے مبنی مصنف کے مطابق، یعنی منجز ہے، معذر ہے. تنجیز و تعذیر کے لیے مکلف چاہیے، متعلق چاہیے نا. کس کے لیے منجز ہے امارہ؟ واقعی کے لیے. اس کا مطلب حکم کون سا ہے؟ واقعی ہے، کوئی اور حکم نہیں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یا حجت ہو گیا تو نفس الشیء کہہ سکتے ہیں، حکم واقعی والا نفس الشیء بما میں کہتے تھے کہ حجت ہے تو پھر یہی تو فرق ہے نا. ہم نے قطع میں کہا تھا کہ حجت ذاتی ہے، یہاں پر حجت ہو گیا تو پھر وہ نفس الشیء ہو گیا. نفس الشیء نہیں ہے نا. پھر بھی حکم باقی ہے. حجیت یعنی تنجز بالنسبت الی الحکم واقعی، تعذر بالنسبت الی الحکم الواقعی. عین نہیں ہے. اگر عین ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ اصل یہ بات ہی ساری نہیں آئے گی. واضح ہوا یا واضح نہیں ہوا؟ یہ مصنف نے مشترکہ جواب دیا ہے اشکال اول اور ثانی کا، کیونکہ اشکال اول میں تھا اجتماع المثلین و الضدین، اشکال ثانی میں تھا طلب الضدین. دونوں موقف اس بات پر دو حکم ہوں. ہم مصنف کہہ رہے کہ دو حکم اصلا نہیں. واضح ہے. اما الاشکال الثالث، اشکال الثالث آپ نے کیا کیا تھا کہ تفویت المصلحت و القاء فی المفسدہ ہے. مصنف کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کہ بعض حالات میں امارہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں نادر موارد میں بعض مکلفین مفسدے میں پڑ سکتے ہیں اور مصلحت بھی ان سے فوت ہو سکتی ہے. مانتے؟ صحیح، درست. لیکن اس کے باوجود کہ شارع کو پتہ ہے کہ بعض مکلفین بعض موارد میں مصلحت ان سے فوت ہوگی اور مفسدے میں پڑیں گے، لیکن پھر بھی شارع نے امارات کو حجت کرا دیا ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک مصلحت اہم کی وجہ سے. وہ کیا ہے مصلحت؟ مصلحت التسہیل علی العباد ہے.
مکلفین کی آسانی کے لیے. اگر شارع مقدس تمام موارد میں قطع اور علم کو لازم قرار دیتا تو عسر و حرج لازم آتا. واضح ہے. اس عسر و حرج سے بچنے کے لیے مکلفین کی تسہیل کی غرض سے ولو شارع کو پتہ ہے کہ بعض موارد میں مصلحت فوت ہوگی، بعض موارد میں کیا ہے مفسد میں پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود مصلحت اہم کی وجہ سے شارع نے اس کی اجازت دے دی ہے، لہذا اس صورت میں اشکال ہمارے اوپر لازم. اس کو آپ بے عبارت اخرى آپ کہہ سکتے ہیں، جو عبارت مصنف نے ذکر نہیں کی وہ یہ ہے اسی جواب کو کہ دیکھیں اگر تفویت المصلحت او القاء فی المفسدہ، بعض موارد میں بعض لوگ، کیونکہ مقصد میں کون لوگ پڑھتے ہیں جو آگاہ نہیں ہوتے، علم حاصل نہیں کرتے، یعنی نہ مجتہد ہیں، نہ محتاط ہیں، نہ کیا ہے جی متجزی ہیں، نہ تقلید کرتے ہیں، بہت سارے نادر موارد ہیں آج کل کے خاص کر کے دور میں. لہٰذا مفسدے میں پڑھنے کے جو احتمالات ہیں اولاً تو نادر ہیں، ثانیاً اگر پڑھیں گے تو 2-4 افراد پڑھیں گے، یعنی مفسدہ شخصی ہے، مصلحت جو فوت ہوگی وہ شخصی ہوگی، بخلاف کیا ہے مصلحت تسہیل کے، وہ مصلحت کیا ہے نوعیہ ہے، وہ تمام مکلفین سے مربوط ہے. اور جہاں پر امر دائر ہو مصلحت شخصیہ اور نوعیہ کے درمیان میں تو کون سی مقدم ہوتی ہے؟ نوعیہ مقدم ہوتی ہے. اس وجہ سے مصلحت نوعیہ کو مقدم کرنے کی غرض سے شارع کو اگرچہ پتہ ہے کہ بعض اوقات یہ مصلحت کیا ہے فوت ہوگی یا مفسد میں پڑھیں گے، پھر بھی اس کی اجازت دی ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. یہاں تک دیکھیں اگر ہم پڑھتے ہیں پھر آگے جو باقی مبانی کے مطابق مصنف جواب دیا ہے. والجواب انما ادعا لزومه اما غیر لازم او غیر باطل. یہ ہم نے ابتدا میں خلاصے میں کہہ دیا کہ 2 جواب دیے ہیں. ایک جواب کیا ہے اجمالی ہے، اور دوسرا کیا ہے جواب ہے، یہ جواب اجمالی ہے. کہنا یوں چاہتے ہیں کہ انما ادعا لزومه، جن اشکالات کے لازم ہونے کی دعویٰ کی گئی ہے، اما غیر لازم، وہ یا تو اصلا لازم ہی نہیں آتے. واضح ہے. اگر مبنی اول کے مطابق جہاں پر جعل حجیت کا مطلب کیا ہے تنجز اور تعذر، اس کے علاوہ نہیں ہے، لہذا یہ اشکالات لازم ہی نہیں آتے، جیسا کہ اشکال اول اور ثانی ہے. اشکال اول اور ثانی کا لازم آنا موقوف اس بات کے اوپر کہ 2 حکم ہوں، یہاں پر اصلا 2 حکم ہی نہیں. احسن. او غیر باطل، یا جن کا دعویٰ کیا گیا اشکالات کا وہ باطل نہیں ہے یا لازم آتے ہیں جیسے کہ تیسرا اشکال ہے، لیکن کیا ہے شارع کیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا. ہاں جی، مصلحت اہم کی وجہ سے اور مصلحت نوعیہ کی وجہ سے، اس کے باوجود کہ اشکال تفویت مصلحت اور القاء فی المصلحت میں کیا ہے متوقع ہے، لیکن پھر بھی شارع کو اس کو اعتنا نہیں کرتا اور اجازت دیتا ہے. یہ جواب اجمالی ہے. وہ تفصیل جواب کیا ہے؟ وذالک لأن تعبد بطریق غیر علمی، تعبد وہی یعنی عمل کرنا، اتباع کرنا، طریق غیر علمی یعنی امارہ، انما ہوا بجعل حجیت ہی کی ضمیر طریق غیر علمی کی طرف جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ تعبد اور عمل امارہ پر طریق غیر علمی پر کب ہوتا ہے؟ انما ہوا بجعل حجیت ہی، جب کیا ہو اس طریق غیر علمی کی حجیت کو جعل کیا جائے، کیونکہ حجیت اس کی ذاتی نہیں ہے. واضح ہے. لہذا حجیت جب جعل و شارع کی طرف سے تبھی کیا ہے یہ طریق معتبر کہلائے گا. والحجیت المجعولۃ غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفیۃ بحسب ما ادى الیہ الطریق، اور حجیت المجعولہ جو جعل کی گئی ہے، جو عطا کی گئی ہے امارات کو، طرق غیر علمیہ کو، غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفیہ، یہ اپنے پیچھے کسی حکم تکلیفی کے انشاء کا سبب نہیں بنتی. بحسب، یہ بحسب متعلق انشاء کے کہ انشاء حکم تکلیفی ہو بحسب ما ادى الیہ الطریق. ما ادى الیہ والی ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے، اور اس ما سے مراد حکم تکلیفی ہے. طریق جہاں تک پہنچاتا ہے، مؤدی طریق کیا ہوتا ہے؟ حکم تکلیفی. یعنی امارہ کہاں تک پہنچاتی ہے؟ حکم تکلیف طرف. کہنا یوں چاہتے ہیں کہ امارہ کی جو حجیت جعل کی گئی ہے، وہ حجت حکم کیا ہے؟ وضعی ہے.
یہ کسی حکم تکلیفی کو اپنے پیچھے نہیں لاتی، اس سے کوئی حکم تکلیفی لازم نہیں آتا، بلکہ جعل الحجیت کا مطلب تنجز اور تعذر ہے، والسلام، دوسرا کوئی حکم اس کے پیچھے نہیں ہے۔ لأن تعبد غیر مستطیع لانشاء احکام تکلیفیۃ بحسب ما ادى الیہ الطریق، طریق یعنی ہمارا جہاں تک پہنچاتی ہے اس میں کوئی حکم تکلیفی انشاء نہیں ہوتا، بل انما تکون یعنی جو حجت مجعولہ ہے، موجبتا لتنجز التکلیف به اذا اصاب، بلکہ یہ حجت جو مجعولہ ہے یہ موجب اور سبب ہے لتنجز التکلیف بھی، کہ تکلیف اس سے کیا ہو جاتی ہے، منجز ہو جاتی ہے۔ تکلیف کون سی؟ واقعی، فی بھی اذا اصاب، جب کیا ہے یہ طریق غیر علمی مصیب ہو، واقع کے مطابق ہو۔ وصحت الاعتذار بھی لتنجز پر عطف ہے، یعنی انما تکون موجبتا لتنجز و موجبتا لصحت الاعتذار بھی، اور یہ کیا ہے جی، اس کو جو حجت کرا دینا ہے یہ موجب ہے کہ آپ عذر پیش کریں، صحیح ہے آپ کے لیے عذر پیش کرنا، اذا اخطأ، جب ہمارا کیا ہو، خطا نکلے۔ بے عبارت اخرى، امارہ جو مجعول، جو اس کو حجت مجعول کی گئی ہے، اس حجت کا مطلب کوئی حکم تکلیفی نہیں ہے بلکہ تنجز اور تعذر ہے۔ وَلِكَوْنِ مُخَالِفَتِهِ وَمُوَافِقَتِهِ تَجَرِّيًا وَإِنْقِيَادًا مَعَ عَدَمِ إِصَابَتِهِ، یہ وَلِكَوْنِ عطف تنجز کے اوپر ہی، وَلِكَوْنِ مُخَالِفَتِهِ یعنی طریق غیر علمی، وَمُوَافِقَتِهِ یہ ضمیر بھی کیا ہے، طریق غیر علمی کی طرف جاری ہے، اس کی موافقت اور مخالفت تجری اور انقیاد کہلائے گی، ما عدم اصابتہ، جب یہ طریقہ کیا ہے، مصیب نہ ہو۔ اصابتہ کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے، طریق غیر علمی کی طرف۔ تجری اور انقیاد کا پتہ ہے نا، تجری اس کو کہتے ہیں کہ مکلف ایک مائع کو شراب سمجھ کر پیتا ہے، پتہ ہے شراب ہے، واضح ہے، پتہ ہے بمعنی اس کے علم میں یہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا تھا، پانی تھا، لیکن اس کے باوجود تجری کی ہے، مولا کے خلاف جانے کا ارادہ کیا ہے اور اس کو پی لیا، لیکن وہ حقیقت میں کیا تھا، اس کو تجری کہتے ہیں، یعنی جرت کی ہے، لیکن جرت جو کی ہے وہ واقعی حرام کے اوپر نہیں کی ہے، حقیقت میں وہ پانی تھا، مباح چیز تھی، لیکن اس نے ارادہ کیا ہے، خلاف ورزی کرنے کا کیا ہے۔ انقیاد میں کیا ہوتا ہے، ہاں، جس کو اطاعت سمجھ کر یہ اس نے انجام دیا ہے وہ حقیقت میں اطاعت، مثلا جس چیز کو فعل مستحب سمجھ کر انجام دیا، قربت اللہ، سمجھ رہا تھا کہ فعل مستحب ہے اور شرعی طریقے سے اس کا استحباب ثابت ہے، لیکن جب کیا ہے جی تحقیق و تفتیش کی، پتہ چلا کہ اس کا استحباب ثابت نہیں ہے، لیکن کیوں پھر بھی کیا ہے، قربت اللہ کی نیت سے اس کو یہ انجام دیتا ہے، اس کو کیا ہے، انقیاد و منقاد کہتے ہیں جو اس فعل کو انجام دے رہا ہو، کیونکہ اس میں دونوں میں مخالف نکلتا ہے نا۔ تجری میں جس چیز کو حرام سمجھتا ہے وہ حقیقت میں حلال تھا، اچھا اس انقیاد میں جس چیز کو مستحب سمجھتا تھا وہ حقیقت میں مستحب، تو اس وجہ سے کہ عدم اصابت ہی، طریق غیر علمی کیا ہے، مصیب نہ ہو تو تجری اور انقیاد لازم آتا ہے۔ بے عبارت اخرى یوں کہنا چاہتے ہیں اگر جس طرح قطع کے اوپر 4 حکم مترتب ہوتے ہیں، تنجس، تعذر، تجری اور انقیاد، سیم ہمارا پہ یہ حکم مترتب ہوتے ہیں، یہ حکم کیا ہیں، شرعی تکلیفی نہیں ہیں، یہ کیا ہے، وہی احکام وضعیہ ہیں، علیحدہ کوئی حکم نہیں ہے۔ کما ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، تنجز و تعذر و تجری و انقیاد، ہوا شان الحجت غیر المجعولہ، جس طرح یہی کیا ہے شان ہے اور اس حجت کا جو مجعولہ نہیں ہے، جس کی حجت ذاتی ہے، مجعولہ نہیں، اس کا مطلب حجت اس کی کیا ہے، ذاتی، جیسے کہ قطع ہے، جس طرح قطع کیا ہے تنجز اور تعذر کا سبب بنتا ہے، اس میں تجری و انقیاد ہوتا ہے، اسی طرح کیا ہے ہمارا جب یہی ہے، تنجز و تعذر کے علاوہ نہیں ہے، تنجز و تعذر حکم واقعی کی نسبت ہوتا ہے، لہذا فلا یلزم اجتماع حکمین مثلین او ضدین ولا طلب الضدین، لہذا اشکال اول جو آپ کا تھا کہ اجتماع حکمین مثلین اور ضدین لازم آ رہا ہے، فلا یلزم، اشکال لازم نہیں آئے گا، کیونکہ حکم اصلاً دو حکم ہی نہیں ہیں، حکم ہی ایک واقعی ہے، ولا طلب الضدین، اور نہیں دوسرا اشکال جو تھا طلب الضدین والا وہ لازم آئے گا، ولا اجتماع المفسدۃ والمصلحہ ولا الکراہۃ والارادہ،
یہ پھر کیا ہے جی اس اشکال ثانی کے ضمن بیان کیا تھا نا کہ کبھی جو یعنی اجتماع ہوتا ہے فی مقام الملاک ہوتا ہے، کبھی فی مقام الارادہ ہوتا ہے، ان کو بھی رد کر دیتے ہیں. جہاں پر مفسدہ و مصلحت ہو یہ مقام کیا ہے ملاک کہتے ہیں، ارادہ و کراہت ہو تو یہ کیا ہے مقام کیا ہے ارادہ کہتے ہیں، محبوبیت و مبغوضیت والا جو مثال تھا. لہٰذا نہ اجتماع المثلین نہ ضدین نہ طلب الضدین، اور نہ ہی اجتماع المصلحت والمفسدہ ہوتا ہے، نہ ہی کراہت و ارادہ. کراہت و ارادہ، ارادہ سے مراد کیا ہے عدم کراہت یعنی محبوبیت ہے. یہ ساری چیزیں تب لازم ہوتی ہیں جب دو چیزیں ہوں. یہاں پر اصلاً حکم واقعی ایک ہی ہے، لہٰذا یہ سارے اشکالات لازم نہیں آئیں گے. یہ جواب تھا مبنی مصنف کے مطابق تفصیلی عن الاشکال الاول والثانی. اما الجواب عن الثالث واما تفویت مصلحت الواقع او الالقاء فی مفسدته یعنی فی مفسدت الواقع فلا محظور فیہ. جہاں تک یہ مصلحت کے فوت ہونے کی بات ہے یا مفسدے میں پڑنے کی بات ہے، فلا محظور فیہ، یہ اشکال لازم آتا ہے، تسلیم کرتے ہیں یہ ہوتا ہے، لیکن فلا محظور فیہ، فیہ یعنی فی تفویت المصلحت او القاء فی المفسدت، اصلا اس میں کوئی محظور نہیں ہے. کس جہت سے؟ اذا کانت فی التعبد بہ یعنی بترک غیر علمی مصلحت غالبۃ علی مفسدت التفویت او الالقاء. جب اس امارہ غیر علمی پر عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہے ایک مصلحت غالب اور اہم مصلحت ہو، کس پر غالب ہے؟ ہاں جی، مصلحت کے فوت کرنے، مصلحت شخصی کے فوت کرنے یا القاء فی المفسدہ میں پڑھنے سے. بعض موارد میں القاء فی المفسدہ میں پڑھنے سے، القاء فی المفسدہ فی المفسدہ کیا ہے القاء کے معنی میں ہے، تعبیر تھوڑی سی تسامحی ہے. بعض موارد میں مفسدے میں پڑھنے سے اور مصلحت کے فوت ہونے سے ایک غالب اور اہم مصلحت موجود ہوتی ہے اس میں. لہذا اس غالب اور اہم مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شارع کو وہ لوگ پتہ ہے کہ بعض موارد میں ان مکلفین سے بعض مکلفین سے مصلحت فوت ہوگی یا مفسد میں پڑیں گے، لیکن اس اہم مصلحت جو کہ مصلحت و تسہیل علی العباد ہے، جو مصلحت نوعیہ ہے، اس کی وجہ سے شارع اس کی اجازت دے دیتا ہے. مانتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، اشکال لازم آتا ہے، لیکن اس جیسے کہ اس اشکال کی اعتنا نہیں کرنی چاہیے. یہ اشکال کیا ہے جی قابل اعتنا نہیں ہے. ہذا کلہ کیا ہے جی جواب عن المصنف علی المبنى الاولی، جو خود مصنف کی مبنا ہے. نعم لو قیل، یہاں سے مصنف جواب دیتے ہیں ان اشکالات کا، یعنی اشکال اول اور ثانی کا دوسری دو مبانی کے مطابق، مبنی ثانی اور ثالث کے مطابق. نعم لو قیل بے استتباع تھک تو نہیں گیا ہے؟ ہاں جی یقیناً تھک نہیں گئے. نعم لو قیل، یہ لو قیل سے مبنی ثانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. بے استتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیہ، واضح ہے کہ حجیت کا جعل کرنا مستتبع ہے احکام تکلیفیہ کے لیے. یعنی حجیت کے جعل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر حکم تکلیفی مترتب ہوتا ہے. او مبنی ثانی، او یہ مبنی ثالث کی طرف اشارہ ہے. او بأنه لا معنی لجعلها الا جعل تلك الاحکام، یا یہ ہے کہ لا معنی لجعل الحجیہ، حجیت کے جعل کرنے کی کیا ہے کوئی معنی نہیں ہے، الا جعل تلك الاحکام، سوائے اس کے آپ کیا کریں احکام تکلیفیہ کو جعل کریں. یعنی آپ پہلے احکام تکلیفیہ کو جعل کرتے ہیں، پھر اسے حجیت کیا کرتے ہیں انتزاع کرتے ہیں. واضح ہے؟ جس طرح یہ مبنی ثالث کی طرف اشارہ، جس طرح اشارہ کیا کہتا ہے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کیا کریں خبر ثقہ کی تصدیق کریں. وجوب و تصدیق خبر ثقہ سے ہم حجیت خبر ثقہ کو کیا کرتے ہیں انتزاع کرتے ہیں. او بأنه لا معنی لجعلها یعنی لجعل الحجت الا بجعل تلك الاحکام، یعنی احکام کو جعل کرنے کی صورت میں ہی جعل حجیت ہوتی ہے. بعبارت اخرى حجیت امر انتزاعی ہے، کہاں سے؟ حکم تکلیفی سے. فاجتماع حکمین وان کان یلزم، اگر ان دونوں مبناؤں کو ہم دیکھیں تو اگرچہ اجتماع حکمین کیا ہے لازم آتے ہیں، دو حکم کیا ہے حکم واقع اور حکم ظاہر کیا ہے لازم آتے ہیں.
الا انہما لیسا بمثلین او ضدین، لیکن یہ دونوں کیا ہے، اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین نہیں ہے۔ پھر لأن احدہما طریقی سے لے کر اگلے صفحے والآخر واقعی حقیقیون ففہم تک، یعنی تقریباً ایک صفحہ عبارت کا جواب دیا ہے مصنف نے، جس جواب کا لب لباب یہ ہے غین، لب لباب یہ ہے کہ دیکھیں حکم ظاہری اور حکم واقعی میں فرق ہے۔ حکم واقعی مؤدّا اور واقع میں موجود مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شارع جعل کرتا ہے، بس حکم واقعی میں مصلحت متعلق میں ہوتی ہے، بخلاف حکم ظاہری۔ حکم ظاہری میں مصلحت خود تشریع حکم ظاہری میں ہے، نہ کہ متعلق حکم ظاہری میں۔ کل اوامر الامتحانیہ، خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، مصلحت کس میں تھی؟ ذبح میں تھی یا اس امر کے امتثال میں تھی، امتحان میں تھی؟ اللہ تعالیٰ ذبح نہیں چاہتا تھا، امتحان اور اختبار چاہتا تھا۔ لہٰذا جس طرح اوامر امتحانیہ میں خود اختبار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مکلف اس امر پہ کیا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں، خود وہ جو متعلق امر ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، حکم ظاہری میں بھی سیم یہ ہے۔ حکم ظاہری ہے کیا ہے، مصلحت تسہیل کے لیے، لہذا حکم ظاہری کا تشریع ہونا یہ خود کیا ہے، اس میں مصلحت ہے، بخلاف حکم واقعی کے۔ حکم واقعی میں متعلق یعنی صلاۃ جمعہ، خود صلاۃ جمعہ میں مصلحت ہے، متعلق حکم میں مصلحت ہے، جس وجہ سے وجوب صلاۃ جمعہ کو شارع نے جعل قرار دیا ہے، جعل دیا ہے، کیا ہے، قرار دیا ہے یعنی جعل کیا ہے۔ اجتماع المثلین اب الضدین تب لازم آتے جب دونوں احکام کیا ہے، موقوف ہوتے متعلق میں موجود مصلحت یا مفسدے کے اوپر، جبکہ یہاں پر ایک میں مصلحت متعلق میں ہے، دوسرے میں کیا ہے، خود کیا ہے، جعل حکم میں، جو کہ حکم ظاہری میں ہے۔ بالنتیجہ اجتماع وہاں لازم آتا، یا تو دونوں کے ظاہری میں ہونی چاہیے تھی یا دونوں کے متعلق میں ہونی چاہیے تھی، یہاں پر دونوں کیا ہے، ایک کی متعلق حکم میں کیا ہے، مصلحت ہے جو کہ حکم واقعی ہے، دوسرا خود تشریع حکم ظاہری میں ہے، لہٰذا اجتماع ولو دو حکم ہیں لیکن اجتماع علی شیء واحد نہیں آ رہا، لہٰذا اجتماع المثلین اور ضدین کیا ہے، لازم نہیں آتا۔ یہ لب لباب اس صفحے کا، جس کی تطبیق ابھی ہمارے لیے کیا ہے جی، کافی ٹائم ہے اس کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔